وہ اس وقت مینٹل ہاسپٹل کے باہر کھڑی ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو یہاں ملنے آئی تھی۔ آریان نے اسے جو کہا وہ کر کے بھی دکھایا تھا۔ اس کے اکاؤنٹ میں اس وقت 20 کروڑ کیش تھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اس کی ٹکٹس بھی کروا کر دینے والا تھا، اور پھر وہ یہاں سے اپنی ماں کو لے کر چلی جائے گی اور زندگی ایک نئے انداز سے شروع کرے گی۔ تبھی اس کے سامنے ایک سفید سوزوکی آ کے رکی۔ بے اختیار اس کی نظریں گاڑی پہ گئیں۔ تبھی ہلکے سے ڈرائیونگ سیٹ کا شیشہ نیچے ہونے لگا اور آہستہ سے اندر بیٹھے شخص کا چہرہ نظر آنے لگا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی مونا کا دل ایک لمحے کو ڈرا تھا، لیکن وہ اسے منع نہیں کر سکتی تھی۔ اسے باہر جانے تک اس سے پہلے کی طرح ہی ملنا تھا، اس لیے آگے بڑھتی وہ گاڑی کا دروازہ کھولتی اندر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی حاشر گاڑی آگے بڑھاتا، اس کی طرف دیکھتا، ایک مسکراہٹ اچھالتا، مونا کے لبوں کو اپنے لبوں میں لے گیا۔ مریم کا عکس لگ رہی تھی۔ پہلی دفعہ مونا اس کے لمس پہ شاکڈ ہوئی تھی۔ اس سے الجھن ہونے لگی تھی۔ کافی دن بعد تمہیں دیکھا ہے نا، اس لیے خود پہ قابو نہیں رکھ سکا میں۔ تم کافی مصروف ہوتی ہو جان۔ میں سوچ رہا تھا کہ تم ٹھیک کہتی تھی، مجھے تم سے شادی کر لینی چاہیے، اس لیے میں آج تیار ہو کے آ گیا ہوں۔ وہ اسے کس کرتا اب گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ آخری بات وہ ایک آنکھ دباتا کر رہا تھا۔ مونا دل ہی دل میں ڈر بھی رہی تھی کہ اگر حاشر کو کسی بات کا پتہ چل گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ حاشر ایک جانور تھا اور اس سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی تھی۔ مونا ڈارلنگ، ولید کیسا ہے؟ سنا ہے ولید اور آریان سے اچھی دوستی ہو گئی ہے تمہاری۔ حاشر کے الفاظ مونا کی جان نکال گئے تھے۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ ڈرتے ڈرتے وہ اس کی طرف پلٹی۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ کہ کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ بولی تھی۔ جان، تمہیں نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا چلو، میں تم سے شادی کر لیتا ہوں اور بدلے میں تم وہ کرو جو میں تم سے زیادہ کچھ پتا نہیں چلا۔ کیا خیال ہے؟ اپنی محبت کو ثابت تو کرو ذرا، پتا تو چلے کہ تم میرے لیے کیا کر سکتی ہو۔ مجھ سے چھپ کے تو تم واقعی میں بہت کچھ کر سکتی ہو۔ اب کی بار میں چاہتا ہوں کہ مجھے بتا کے کرو کچھ، اور میرے لیے کچھ کرو، تاکہ ہم زندگی بھر سکون سے رہ سکیں۔ کیوں، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ یہی تو چاہتی تھی تم بھی۔ مونا خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ تو حاشر سب جان چکا تھا۔ اب اس سے بچنا بہت مشکل تھا۔ کتنی خوش تھی وہ آریان سے ملنے کے بعد، اور اب پھر سے ایک بار نہ چاہتے ہوئے بھی وہ حاشر کے جال میں پھنس چکی تھی۔ حاشر کو نہ کہنا اپنی موت کے مترادف تھا۔ گاڑی میں لاؤڈ میوزک چل رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا حاشر ساتھ میں اونچی آواز میں گنگنا بھی رہا تھا۔ کانوں میں پہنی ہوئی بالی، آئی برو پہ کٹ لگائے، کل تک جو وہ اسے ماڈرن اور اٹریکٹیو لگتا تھا، آج وہ اسے زہر لگ رہا تھا۔ نہ جانے اب آگے اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا۔ آنے والے دنوں میں وہ زندہ بھی ہوگی یا نہیں، اس سے یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ اسے نہیں پتا تھا وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا، لیکن اب اس کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح روشن دکھائی دے رہا تھا۔ گارڈز اپنی ڈیوٹی پہ موجود تھے۔ اب اگر اندر آؤ تو لیونگ روم میں مسز زارا فون پہ بات کرتی اسٹڈی کی طرف جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ بالوں پہ رولرز لگائے ہوئے تھیں۔ شاید وہ رات کی کسی پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ اسٹڈی کا دروازہ کھولتے ہی سامنے سکندر صاحب بیٹھے کسی کتاب کو پڑھ رہے تھے۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی ان کے پاس آ کھڑی ہوئیں۔ سکندر، کیسے ہیں آپ؟ کیا سوچ رہے ہیں یہاں بیٹھ کے؟ آج آپ ابھی تک بیڈ روم میں نہیں آئے؟ وہ اپنے نرم ہاتھوں سے ان کے کندھے دبانے لگیں۔ زارا، میں کتنا غلط تھا نا آج تک۔ میں نے ارتضیٰ اور تمہیں غلط سمجھا۔ یہ سوچے بغیر
کہ دل پہ کس کا زور ہے، دل تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ زندگی کے اتنے سال ہم نے ایک دوسرے سے دور رہ کر ایک دوسرے کو کوستے ہوئے گزار دیے۔ وہ مسز زارا کو ایک ہاتھ سے اپنے ساتھ والی چیئر پہ بٹھاتے کہہ رہے تھے، سکندر، میں آپ سے کچھ اور بھی بات کرنا چاہتی ہوں۔ آریان نے جس لڑکی سے شادی کی ہے وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، یا پھر اگر ایسا ہوا کہ وہ ہمارے کسی اپنے سے تعلق رکھتی ہو؟ میرے خیال میں ہم اس چیز مسز زارا بولتے بولتے رکی تھیں، کیونکہ سکندر صاحب کی آنکھ سے ایک آنسو سفید صفحے پر گرتا ایک نشان چھوڑ چکا تھا۔ وہ سکندر صاحب کو دیکھ رہی تھیں جبکہ وہ سامنے دیکھتے کچھ کہہ رہے تھے۔ تبھی ایک اور وجود چپکے سے دروازے کے پاس آ کھڑا ہوا۔ شاید جن سوالوں کے جواب اسے نہیں مل رہے تھے وہ یہیں سے مل جائیں۔ میں نے ارتضیٰ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ہم تینوں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور مجھ سے پہلے وہ تمہارے ساتھ اٹیچ تھا، تو ایسے میں اس کے دل میں تمہارے لیے جذبات پہ اس کا اختیار بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ گیا ہماری خوشی کی خاطر، اور میں نے اس کے ساتھ ساتھ تم پہ بھی شک کیا۔ سکندر، بس کریں، اب ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، اب دل میں اتنی سخت کہاں ہے کہ کسی دوسرے کے بارے میں سوچ کے دھڑکے۔ میں آپ کے ساتھ خوش ہوں۔ اب آپ مسز زارا کی بات کاٹتے پھر سے بولے تھے، زارا، میں سوچتا ہوں کہ ارتضیٰ کتنا اکیلا اور ٹوٹا ہوگا نا ان دنوں جب اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی اور اس کے بدمعاش بھائی ارتضیٰ کی معصوم بہن کو اٹھا کر لے گئے اور اس کی عزت تاڑ تاڑ کر کے گھر کی دہلیز پہ چھوڑ گئے، اور پھر اس کی ماں بھی مر گئی، ایک بیٹی تھی جو اس سے چھین لی گئی، تو وہ کتنا اکیلا ہو گیا ہوگا۔ اتنے سال وہ صرف اس لیے ہم سے بھی دور رہا کیونکہ میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں ان سب کو برباد کر دیتا جنہوں نے مجھ سے میری زندگی چھینی تھی، میری جینے کی ساری وجہ چھین لی۔ یہ انکشاف اسٹڈی کے دروازے میں کھڑے آریان کے سر پہ بھی پہاڑ کی طرح گرا تھا۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا، اب کڑی سے کڑی مل رہی تھی۔ سکندر، وہ سب ماضی کا حصہ بن گیا ہے، اب آپ اپنی طبیعت خراب مت کریں وہ سب سوچ کے۔ ارتضیٰ بھی سب بھول چکا ہے۔ اب ایک اور ضروری بات ہے، وہ ہے آپ کا بیٹا۔ پلیز آپ اس سے بات کریں اور اسے کہیں کہ ابھی شادی پبلک نہ کرے اور نہ ہی ابھی زرین کے بارے میں کسی کو بتائے۔ میں نہیں چاہتی کہ ابھی ریسیپشن ہو۔ مسز زارا کی بات سن کے جہاں سکندر صاحب شاکڈ ہوئے تھے وہیں دروازے میں کھڑے آریان کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ زارا، لیکن کیوں؟ تم ہی تو۔ سکندر صاحب خاموش ہو گئے کیونکہ کوئی تھا جو پیچھے سے چلتا سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ موم، کیا ہے یہ؟ کیوں نہ میں اسے دنیا کے سامنے اپناؤں؟ لوگ اسے بنا دیکھے جانے اس پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور آپ ہیں کہ مجھے بتائیں کہ کیوں ریسیپشن نہیں ہو سکتا۔ بتائیں مجھے۔ صرف اس لیے کہ آپ کی نظر میں اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے۔ اب ایک بار پھر آریان غصے کا تو تیز تھا ہی، لیکن وہ زرین کے لیے اتنا پاگل تھا اس کا اندازہ زارا کو بالکل نہیں تھا۔ سکندر صاحب کو تو اندازہ تھا، انہیں وہ رات یاد تھی جب وہ کینیڈا جاتے ہوئے انہیں یاد دہانی کروا رہا تھا۔ تم ہمیشہ مجھے ہی غلط سمجھتے ہو، جس مسز زارا جھنجھلاتے ہوئے بول رہی تھیں، کیونکہ آپ ہیں غلط، آپ غلط ہیں اس لیے میں غلط سمجھتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ مجھے کچھ پتا نہیں چل رہا۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کس سے پوچھ کے آپ میری بیوی کا ڈی این اے کروا رہی ہیں؟ کس سے پوچھ کے؟
آریان اتنی زور سے چلایا تھا کہ باہر چلتے ملازم بھی سہم گئے تھے۔ سکندر صاحب بھی شوکڈ رہ گئے تھے۔ وہ مسز زارا کی طرف دیکھ رہے تھے اور مسز زارا کے تو چہرے کے رنگ ہی اڑ گئے تھے۔ وہ جانتی تھی اسے پتا چل جائے گا، لیکن اتنی جلدی؟ اچھا، کس نے کہا ہے یہ؟ کیا تم نے دیکھا ہے مجھے یہ کرتے ہوئے؟ تمہاری اس معصوم بیوی نے کیا بتایا ہے تمہیں؟ میں نے اس سے ایک کلپ کیا مانگ لیا، اور حیرت ہے کہ وہ یہ بات بھی تمہیں بتا رہی ہے۔ کچھ زیادہ ہی وفادار ہے وہ۔ مسز زارا اندر سے ڈر بھی رہی تھی۔ کہیں آریان سوہا کے کلینک تو نہیں چلا گیا، کہیں ارتضیٰ کے بارے میں بھی تو۔ آپ چاہتی ہیں میں ابھی جاؤں آپ کی دوست کے گھر؟ تو ٹھیک ہے، میں ابھی چلا جاتا ہوں۔ اگر آپ کو اپنے امیج کی پرواہ نہیں ہے تو مجھے تو ویسے بھی نہیں ہے۔ زارا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کر رہی ہو تم اس بچی کے ساتھ؟ سکندر صاحب بھی غصے میں لگ رہے تھے۔ آپ دونوں ہمیشہ مجھے ہی غلط سمجھتے ہیں، مگر وقت ثابت کرتا ہے میں کبھی غلط نہیں ہوتی۔ ہاں، کروایا ہے میں نے اس کا DNA، اس کی شناخت ضروری تھی۔ اور ویسے بھی آریان، جس لڑکی سے تم شادی کر کے بیٹھے ہو، کیا اس کا ID کارڈ بھی ہے؟ کیا تم نے شادی رجسٹر بھی کروائی ہے یا نہیں؟ جب تم میڈیا پہ لے جاؤ گے نا اسے، تو سب سے پہلے اس کی ذاتی تصدیق ہوگی۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ ہماری بہو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اور اگر فرض کرو اس کے کسی جاننے والے نے اسے پہچان لیا کہ کون ہے وہ، تو کم سے کم جب تک ہم اس بات کو جان نہ لیں کہ وہ کون ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نہ میں اور نہ تمہارے بابا اس چیز کو سپورٹ کریں گے۔ سکندر صاحب کے تاثرات میں اب غصہ نہیں تھا، وہ اپنی بیوی کی بات کو سمجھنا چاہ رہے تھے۔ تو بات پھر وہی ہے کہ سٹیٹس، خاندان، پیسہ۔ پھر آپ کے دوستوں کی بیٹی ہوتی، یا پھر آپ کی بزنس پارٹنر کی بیٹی ہوتی، یا پھر میں زیادہ دور نہیں جاتا، اگر زرین آپ کی اس دوست ارتضیٰ کی بیٹی ہوتی تو میں دیکھتا کہ آپ کیسے منع کرتی۔ لیکن موم، اب اس کے پاس پیسہ بھی ہے، سٹیٹس بھی ہے اور خاندان بھی، کیونکہ اب وہ آریان خانزادہ کی بیوی ہے اور اس خاندان کی اکلوتی بہو ہے۔ آریان کی بات پہ مسز زارا تو ایک شوق میں تھی، جبکہ سکندر صاحب بھی کچھ لمحے کو چپ ہو گئے تھے۔ آریان، اس بچی کی شناخت اگر تھوڑی سی ہو جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ میں یہ کام خود کسی بھروسے کے آدمی کو دوں گا، جو ایک ہفتے میں سب پتہ لگا لے گا، پھر تم جو چاہے کرنا۔ سکندر صاحب نے بھی اپنا آخرکار فیصلہ سنا دیا تھا۔ ڈیڈ، آپ بھی؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کی شناخت میں ہوں، اس کا کوئی ماضی نہیں ہے، اور اگر فرض کریں کہ وہ بہت غریب نکل آئی یا کسی بہت برے اور چھوٹے خاندان سے نکل آئی، تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اسے چھوڑنا ہوگا، بتائیں۔ آریان، بس کرو، میں نے کبھی نہیں کہا کہ تمہاری بیوی کو امیر ہونا چاہیے، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں۔ مسز زارا بھی اب کی بار غصے سے بولنی تھی۔ کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ کہ اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے؟ تو مجھ سے پوچھیں۔ اس کا نہ تو باپ ہے اور نہ ہی ماں، دونوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اپنی خالہ کے پاس رہی ہے وہ شروع سے، اور اب وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ آریان ایک ایک لفظ پہ زور ڈالتا بول رہا تھا۔ اچھا، ایسا ہے کیا؟ کیا معلوم سب اس نے کہانی بنائی ہو تمہیں پھانسنے کے لیے، آخر کو اس کی تو لاٹری۔ آریان کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ زارا، سکندر صاحب مسز زارا کا نام لیتے انہیں خاموش کروا رہے تھے۔ دیکھو آریان، میں جانتا ہوں کہ تم نے بھی زرین کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے، لیکن تمہیں زیادہ پتہ نہیں چل سکا۔ تم مجھے ایک ہفتہ دے دو، اس کے بعد تم شادی کو پبلک کر دینا، ریسیپشن کر لینا، چاہے جیسا بھی اس لڑکی کا بیک گراؤنڈ ہوا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مسز زارا سکندر صاحب کی بات سن کے پریشان ہو گئی تھی۔
اگر زرین سچ میں ارتضیٰ کی ہی بیٹی نکل آئی تو پتہ نہیں سکندر اور آریان دونوں کیا کہیں گے۔ اور بابا ایک اور بات، اگر وہ ارتضیٰ افندی آپ کے دوست ہیں بھی تو بھی آپ ان کو میرے معاملات میں دور رکھیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا ہر کام میں آپ انہیں انوالو کرتے ہیں۔ ان سے پہلے بھی تو سب مینج ہو ہی رہا تھا نا۔ اب آپ انہیں میرے کسی بھی کیس میں انوالو نہ کیجیے گا، اور ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی انہیں اچھی طرح جانتے ہی نہ ہوں۔ آریان جاتے ہوئے دوبارہ ان کے پاس کھڑا بول رہا تھا، جب تک وہ یہ نہ پتا چلوا لے کہ سائی مہتاب کے خاندان کی بربادی کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ اگر تو جیسا وہ سوچ رہا تھا، ارتضیٰ افندی نے اپنے پولیس میں ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ آریان جا چکا تھا، لیکن مسز زارا اور سکندر صاحب یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ کیوں وہ ارتضیٰ کے بارے میں اس طرح بات کر رہا تھا۔ شاید ابھی تک وہ اس بات پہ ناراض ہے کہ ہم نے اسے سب پہلے جو نہیں بتایا۔ زارا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مسز زارا ٹیبل پہ کافی کا خالی مگ اٹھاتے باہر جا رہی تھیں جب سکندر صاحب بولے، صبح بات کریں گے سکندر، اب مجھ میں اور بحث کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ جانتی تھیں وہ کیا پوچھیں گے، وہ ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی تھیں جب تک رپورٹ نہ آ جاتی۔ وہ دروازہ بند کرتی باہر نکل گئی تھیں۔ سکندر صاحب آنکھیں بند کیے چہرے پہ ہلکے سے جھول رہے تھے، جبکہ آریان شاید ایک بار پھر سے گھر سے ہی باہر چلا گیا تھا۔ اسلام آباد کی فضا، ٹھنڈی ہوا اور آسمان پہ ہلکے بادل، اور ایسے میں بالکنی میں بیٹھے ارتضیٰ افندی سگار کے کش لے رہے تھے۔ وہ احساس صرف تب کرتے تھے جب وہ کسی بات کو لے کر پریشان ہوتے تھے یا کوئی بات انہیں ٹینشن دے رہی ہوتی تھی۔ دوسرے ہاتھ میں وہ ایک تصویر کو لیے دیکھ رہے تھے۔ بالکنی کا دروازہ کھلا تھا، جس کی وجہ سے کمرے میں پینٹنگ کو آخری ٹچ دیتی نورین بیگم نظر آ رہی تھیں۔ کبھی وہ مڑ کے ارتضیٰ افندی کو دیکھ لیتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ 50 سال کی عمر کے بعد شادی شدہ لوگوں میں زیادہ باتیں نہیں رہتی، لیکن انہوں نے تو شادی کے شروع دنوں میں بھی کوئی زیادہ باتیں نہیں کی تھیں۔ ایک ہوک سی ان کے سینے میں اٹھی تھی۔ ارتضیٰ افندی سکار کے کش لیتے مریم کی تصویر کو دیکھ رہے تھے۔ آخر کیا حقیقت تھی اس چہرے میں جو ان کے دماغ سے نکل ہی نہیں رہا تھا؟ وہ بچی کیوں انہیں مریم کا عکس لگ رہی تھی؟ اپنے تئیں وہ زرین کا بیک گراؤنڈ بھی کھنگالنے کی کوشش کر چکے تھے، لیکن کوئی خاص چیز ان کے ہاتھ نہیں لگی تھی۔ ایک معصومانہ خواہش ان کے اندر اٹھنے لگی تھی جب سے زرین کو دیکھا تھا کہ وہ ہی ان کی بیٹی ہو۔ 18 سال سے خود کو ایک ہی دلاسا دیا تھا کہ ایک دن وہ انہیں مل جائے گی، لیکن وہ اب بھی کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ وہ جو دنیا کی نظر میں ایک سخت اور اصولوں پر چلنے والے پولیس آفیسر تھے، اندر دل سے نہایت نرم تھے۔ ارتضیٰ، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کب سے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ… نورین بیگم ان کی پشت پہ کھڑی ان کے بالوں میں ہاتھ چلاتی بولنی تھی کہ آخری بات کرتے ہوئے ان کی نظر مریم کی تصویر پر پڑی تو ان کے الفاظ دم توڑ گئے۔ مریم کو اس دنیا سے گئے بھی زمانے بیت گئے تھے، لیکن آج بھی وہ ان کے گھر میں جوں کی توں موجود تھی۔ مریم ان کے بھی دل کے نزدیک تھی، لیکن جو محبت مریم سے ارتضیٰ کرتا تھا اس پہ ان کا حق تھا۔ نینا، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو اس دن لفٹ میں ایک لڑکی کو دیکھا تھا نا، ہو سکتا ہے وہی میری بیٹی ہو۔ میں نے اس کے بارے میں پتہ بھی کروایا ہے، لیکن ابھی زیادہ کچھ پتہ نہیں چلا ہے۔ لیکن میں بھی… مریم نورین کو نینا کہتی تھی تو وہ بھی اسے نینا ہی کہتے تھے، اور نورین سے جب نام پوچھا تو تب اس نے بھی اپنا نام نینا ہی بتایا۔ ارتضیٰ، بس کر دیں خدارا، وہ چھوٹی سی گڑیا مجھے بھی بہت پیاری تھی۔ مریم سے زیادہ اسے میں سنبھالتی تھی۔ وہ تو بیمار تھی، اکثر دوائیوں کے بعد یہ تک بھول جاتی تھی
کہ اس کی ایک بیٹی بھی ہے، لیکن آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ مریم مر چکی ہے اور وہ بچی بھی مر گئی ہے؟ نینا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ میں ہرگز اپنی بیوی اور بیٹی کے بارے میں یہ نہیں سن سکتا۔ نورین بیگم کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ یکدم غصے سے داڑے تھے۔ تو پھر میں کیا ہوں ارتضیٰ؟ میں کیا ہوں؟ اگر مریم آپ کی بیوی ہے تو پھر میں کیا ہوں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو اولاد نہیں دے سکی، میری قسمت خراب ہے یا کچھ بھی کہہ لیں، لیکن دو ایسے لوگ جو اب کون لوگ؟ اب کی بار بھی نورین بیگم کی بات پوری نہیں ہوئی تھی۔ ارتضیٰ افندی کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ آپ صرف ایک بات بتا سکتے ہیں کیا مجھے؟ کیا آپ کی زندگی میں میری کوئی اہمیت ہے؟ کیا اتنے سالوں کے ساتھ نے بھی آپ کے دل میں میرے لیے کوئی گنجائش پیدا نہیں کی؟ ارتضیٰ، میں ایسا کیا کروں جو آپ کو میں بھی کبھی نظر آؤں؟ مسز نورین روتے ہوئے ارتضیٰ افندی کے چیئر کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی تھیں۔ نینا، اتنے سالوں میں ایسا کیا ہے جو میں نے تمہیں نہیں دیا؟ کیا بیوی ہونے کا حق نہیں دیا؟ یا میں نے کوشش نہیں کی کہ ہماری اولاد ہو جائے؟ میں نے تم پہ ایسے کون سے ظلم کیے ہیں جو تم یہاں بیٹھ کے ماتم کر رہی ہو؟ کیا اپنی کھوئی ہوئی اولاد کو ڈھونڈنا غلط ہے؟ وہ میری اکلوتی بیٹی ہے، میرا دل کہتا ہے وہ میرے قریب ہے، بس مجھے تھوڑی اور تلاش کرنی ہوگی۔ سارے ماں باپ یہی کرتے ہیں جن کے بچے کھو جاتے ہیں، وہ آخری سانس تک اپنے بچوں کے مل جانے کی امید نہیں چھوڑتے۔ اگر تم ماں ہوتی تو تم یہ بات سمجھ جاتی، اس لیے دوبارہ یہ سب مت کرنا۔ میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈ کے رہوں گا، تمہارا اور میرا تعلق جو ہے وہ قائم ہی رہے گا۔ وہ سگار کو ایش ٹرے میں رکھتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور آخری الفاظ کہتے کمرے میں چل دیے تھے۔ مسز نورین ان کی پشت کو بگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ کچھ قدم چلنے کے بعد رک گئے تھے۔ شاید کوئی اظہار محبت ہو، اتنے سالوں نے کچھ تو دل میں احساس پیدا ہی کیا ہوگا۔ مسز نورین ان کی پشت پہ نظریں لگائے اگلے جملے کا انتظار کر رہی تھیں۔ کیونکہ مریم نے تمہیں میری حفاظت میں دیا تھا، اس کا آخری وعدہ تھا اور مجھ پہ وہ پورا کرنا فرض ہے، اور میں تمہارا قرض دار بھی ہوں، احسان مند بھی ہوں۔ تم نے میری بیوی اور بیٹی کا خیال رکھا، ان کی حفاظت خود سے بھی زیادہ کی۔ ارتضیٰ افندی اپنے الفاظ مکمل کرتے جا چکے تھے، جبکہ ان کے الفاظ نے نورین بیگم کو توڑ دیا تھا۔ اتنے سال کی رفاقت کیا یہ سننے کے لیے کی تھی؟ یہ کیسا احسان تھا؟ یہ صرف قرض تھا جو وہ اتار رہے تھے اور بس۔ ان کے ہاتھوں پہ رنگ لگے تھے۔ سامنے بنی شاندار سی پینٹنگ جو کچھ ہی دیر پہلے مکمل ہوئی تھی، وہ بھی اب غمگین لگ رہی تھی۔ ارتضیٰ افندی سیڑھیاں اترتے نیچے جا رہے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نورین، تم وہ واحد عورت ہو میری زندگی میں جس نے مجھے کوئی دکھ نہیں دیا، جس نے میرا دل نہیں توڑا، ورنہ تم سے پہلے چاہے وہ زارا ہو یا مریم ہو یا میری بیٹی ہو یا پھر میری ماں اور میری بہن ہو، میری زندگی میں واحد عورت شاید تم ہو جس کے ہونے سے میں پرسکون رہتا ہوں۔ لیکن شاید میں نے تمہیں کبھی خوش نہیں رکھا، میں ایک ناکام انسان ہوں۔ تبھی ان کے موبائل پہ بیپ ہوئی۔ وہ چلتے ہوئے موبائل نکال رہے تھے۔ وہ معلومات آ چکی تھی جس کا انہیں انتظار تھا۔ آریان ان کا ماضی چھان رہا تھا اور وہ آریان کی بیوی کا۔ پتہ نہیں آخر یہ لڑکا چاہتا کیا ہے۔ وہ لان میں چلے آئے تھے۔ چاند بادلیوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ بہت سے رشتے آپس میں جڑنے والے تھے۔ رات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گہری ہو رہی تھی۔ جہاں رات کے سائے سکندر ولا سے گزر رہے تھے، وہیں بلیک لینڈ کروزر سڑک پہ رواں تھی۔ گاڑی میں بیٹھا ووز اپنے ضد پہ اڑ جانے والا شخص تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا، لب بنچے ہوئے ایک ہاتھ میں ادجلا سگریٹ جس کے وہ وقفے وقفے سے کش لے رہا تھا۔
اس کے دماغ میں ایک طوفان چل رہا تھا۔ اس وقت اسے خود کو پرسکون کرنا تھا، اور اس کا سکون کدھر تھا وہ جانتا تھا۔ اس دشمن جان کے پاس جانے کی جلدی تھی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتا، وہ اب جلی سگریٹ کو باہر پھینکتا، ایکسیلیٹر میں پاؤں کا دباؤ بڑھاتا، سپیڈ بڑھا چکا تھا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے دماغ میں موم کی باتیں چل رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کچھ بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں کرتی ہیں۔ کیا انہیں زرین کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے جو مجھے نہیں پتا؟ آخر کیا ہے ایسا؟ وہ کامران کو ایک بار پھر کال کر رہا تھا۔ آخر موم ایسا کیا جانتی تھیں جو وہ نہیں جان پایا تھا؟ یہ تو کنفرم تھا کہ کوئی بات تو ضرور تھی۔ نیم اندھیرے میں دو نفوسوں کی سرگوشیاں ان کے درمیان نزدیکیوں کو ظاہر کر رہی تھیں۔ عثمان، عائزہ جب سے ہوش میں آئی ہے تب سے ہی کچھ نہیں بولتی، صرف روتی جاتی ہے۔ میرے خیال میں ہم اسے ولید کے زندہ ہونے کے بارے میں بتا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ آئے۔ اور ڈاکٹرز نے بھی تو یہی کہا ہے کہ ولید کو بھی کسی بہت قریبی شخص کی کمپنی کی ضرورت ہے تاکہ وہ بہتر ہو سکے۔ تو کیوں نہ ہم عائزہ کو سب بتا دیں تاکہ وہ ولید کے ساتھ رہے، اس طرح وہ خود بھی بہتر ہو جائے گی اور ولید بھی ہوش میں آ جائے گا۔ شانزے عثمان کے سینے پہ موجود گھنے بالوں میں ہاتھ چلاتی کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے، ویسے بھی یہ بات اب زیادہ چھپانی نہیں چاہیے۔ اگر اس طرح کرنے سے سب ٹھیک ہو سکتا ہے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے بھی ولید کو اب پراپر ٹریٹمنٹ مل رہا ہے، ڈاکٹرز بہت پر امید ہیں، لیکن اس کے نزدیک عائزہ کا ہونا بھی ایک اچھا قدم ثابت ہوگا۔ کل ہی آریان سے بات کروں گا اور پھر ہم عائزہ کو ولید کے روم میں شفٹ کر دیں گے۔ عثمان اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ کو ہلکے سے چلا رہا تھا۔ عثمان، چپ کر جاؤ، آج کی رات میں اور تم بس۔ وہ کچھ کہنے جا ہی رہی تھی کہ عثمان نے اس کے گداز لبوں پہ اپنا انگوٹھا رکھ دیا۔ آج کافی دن کے بعد مجھے ایسا سکون نصیب ہوا ہے، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ زندگی کا ایک رخ یہ بھی ہے، اور یہ سب سے حسین رخ ہے۔ عثمان شانزے کے بالوں میں انگلیاں چلاتا، چہرے کے نزدیک ہوتا مدھم آواز میں بول رہا تھا، جبکہ شانزے اس کے سینے کے ساتھ لگی مسکرا رہی تھی۔ کیا آپ کو یاد ہے جب ہم ہنی مون پہ گئے تھے تو آپ مجھ سے ایک لمحے کو بھی سونے نہیں دیتے تھے؟ آپ اتنے پاگل ہو جاتے تھے۔ دن کو ہم انجوائے کرتے تھے اور رات کو، شانزے ماضی کے ان لمحات میں کھوئے ہلکے سے کہتی عثمان کو بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اور رات کو کیا؟ رات تو کون سا انجوائے نہیں کرتے تھے؟ ہاں، میرے خیال میں تو رات سب سے حسین تھی، جب تم اس طرح میری باہوں میں ہوتی تھی۔ ویسے تو تم اس پنک نائٹ سوٹ میں بھی بہت اچھی لگتی ہو، لیکن اگر تم یہ نائٹ سوٹ اتار دو تو تم اس سے بھی زیادہ اچھی لگو گی، اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں آج بھی اتنا ہی پاگل ہوں۔ عثمان کہتا اس کے پیٹ پہ لگی ڈوری کی ہلکی سی ناٹ کو بھی کھول رہا تھا۔ عثمان پلیز، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو میرا جسم کا ہر حصہ آپ کے پیار کی دہائی دے رہا ہے، ابھی کچھ دیر رک جائیں۔ عثمان کے ہاتھ شانزے کے چہرے سے سفر کرتے اس کے زرخیز سینے پہ آگے رکے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا، اس کے سینے کو مٹھیوں میں ہلکے سے پکڑ کر محسوس کر رہا تھا، کسی سٹریس بال کی طرح جسے ہاتھ میں پکڑ کر دبانے سے سٹریس کم ہوتا تھا۔ شاید اس کے دل کو سکون شانزے کے سینے پہ بنی موٹی گیندوں کو دبانے سے ملتا تھا۔ شانزے کے لبوں سے سسکیاں نکلنے لگی تھیں، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اس کے لب پیاسے ہو رہے تھے، جو عثمان کے لبوں کی طرف سفر کرتے اپنی پیاس بجھانے لگے تھے۔ ان کے لب اس طرح ایک دوسرے کی پیاس بجھا رہے تھے جیسے وہ صدیوں سے بچھڑے ہوں، اور ان کے ہاتھ
ایک دوسرے کو لباس سے آزاد کرنے میں مصروف تھے۔ ایک بار پھر سے وہ ایک دوسرے کے جسم میں سکون حاصل کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ عثمان نے ہاتھ شانزے کے برہنہ وجود پہ چل رہے تھے۔ شانزے کا جسم ایک صحت مند عورت کا جسم تھا، بڑا بڑا سا سینہ، ابھرے ہوئے کولہے جنہیں وہ مٹھیوں میں بھینچتا اپنے جنون کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ رات باقی تھی اور وہ دونوں اس رات کو یادگار رات بنا دینا چاہتے تھے۔ ایک عرصے بعد ان دونوں کے درمیان غلط فہمیوں اور جدائی کے بادل چھٹے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے۔ کمرہ ان دونوں کی شدت بڑی سستیوں سے گونج رہا تھا۔ مہرون سلک کا نائٹ گاؤن پہنے، فون ہاتھ میں پکڑے وہ بے چینی سے لاؤنج میں چکر لگا رہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا بعد میں بات کریں گے، لیکن انہیں غصہ پتہ نہیں کس بات پہ آیا ہوگا۔ کہیں میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہہ دی؟ مجھے ان کو ان کی موم کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے تھا۔ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سفید مخروطی انگلیوں سے وہ چہرے پہ آئے بالوں کو کان کے پیچھے کرتی، دوسرے ہاتھ سے وہ کمر پہ نائٹ گاؤن کے بیلٹ کو لوز کرتی تھک ہار کے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ کمر تک سیدھے آتے سیاہ بال اس کی پشت کو بے حد حسین بنا رہے تھے۔ اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، اور آج تو رحمت آپا بھی نہیں آئی تھیں۔ تبھی اسے دروازے کے کی لاک میں چابی گمانے کی آواز آئی۔ کوئی ہینڈل گما رہا تھا۔ شاید رحمت آپا واپس آ گئی ہوں۔ وہ اپنی جگہ پہ دوبارہ سے آنکھیں بند کیے سر کو پیچھے گرا چکی تھی۔ وہ جو اندر داخل ہوا تھا، جیسے ہی پیچھے پلٹا تو اس دشمن جان کو دیکھا جس کے چہرے کی ایک سائڈ ہی اسے نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے اسے وہیں پہ کھڑا دیکھتا رہا۔ پتہ نہیں اس میں ایسی کیا بات تھی کہ اسے دیکھتے ہی ایک سکون سا اس کے اندر اترنے لگتا تھا۔ سارا غصہ غائب ہو جاتا تھا۔ وہ جو سب کے لیے سخت دل رکھتا تھا، اسے دیکھتے ہی نرم پڑ جاتا تھا۔ رحمت آپا، اچھا ہوا آپ آ گئی ہیں۔ مجھے اکیلے میں ڈر لگ رہا تھا۔ اب اگر آپ اپنے لیے چائے بنانے جا رہی ہیں تو پلیز میرے لیے بھی بنا دیں۔ بات کرتے ہوئے وہ اپنے پیر بھی ٹیبل پہ دراز کر چکی تھی۔ وہ جو اس کی طرف آنے لگا تھا، اس کی آواز سن کے رک گیا، اور پھر نہ جانے دل میں کیا آیا کہ وہ دبے پاؤں چلتا کچن میں آ گیا۔ کچن میں وہ آ تو گیا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چائے کا سامان کہاں سے لے۔ بہت مشکل سے اسے کیتلی ملی تھی، اور اب وہ اپنی شرٹ کے کف اوپر فولڈ کرتا فریج میں سے دودھ نکال رہا تھا۔ ایک دھیمی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ اچانک سے آ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب وہ کر رہا ہے، وہ جو کبھی پانی کا گلاس بھی خود نہیں لیتا تھا۔ شاید کامران ٹھیک کہتا ہے، مجھے پیار نے پاگل کر دیا ہے۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ جب وہ باہر رہ کے پڑھائی کرتا تھا تب وہ کبھی کبھار کافی بنا لیا کرتا تھا، لیکن چائے بنانے کا یہ پہلا اتفاق ہوا تھا شاید۔ وہ یوٹیوب پہ ویڈیو چلا کر سامنے رکھ چکا تھا۔ اب صرف اسے چائے کی پتی چاہیے تھی، لیکن وہ تھی کہ مل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ایک کے بعد ایک کیبن کھول کر ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک سے اوپر سے میدے کا بھرا ہوا ڈبہ اس پہ گرا، اور گرتے ہی کھل گیا، اور ساری کچن کا تو ستیہ ناش ہوا ہی تھا، ساتھ میں اس کا حلیہ بھی بدل گیا تھا۔ رحمت آپا کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی۔ یہ کیسے ڈبے رکھے ہیں جن کے ڈھکن اتنے فضول ہیں کہ گرتے ہی کھل جاتے ہیں؟ موم صحیح کہتی ہیں ان کے بارے میں کہ انہیں رحمت آپا کے کام نہیں پسند، اور تب ہی اسے وہ نظر آئی جس کے چکر میں اتنا مسئلہ ہو گیا تھا۔ چائے کی پتی بالکل اس کے سامنے ہی رکھی ہوئی تھی۔ کیا رحمت آپا کس رنگ کے ڈبے استعمال کرتی ہیں؟ یہ سرخ رنگ بھی کوئی رنگ ہوا؟ کچن میں اس رنگ کا کیا کام ہے جو دور سے نظر نہ آئے؟ تبھی اس کے ہی پیچھے سے کسی نے زوردار چیخ ماری۔ وہ جو اپنے دھیان میں چائے کو سیٹ کر رہا تھا ڈر کے اچھل پڑا
اور اس کے ہاتھ کا بیلنس نہ رہنے کی وجہ سے چائے کی کیتلی بھی جا گری۔ ساری چائے چولہے اور فرش پہ جا گری تھی۔ جیسے ہی وہ پیچھے پلٹا تو زرین کو اسے پہچاننے میں کچھ وقت لگا اور پھر وہ پہلے کی طرح چیخ کر بولی تھی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پاگل ہو گیا تھا، اس لیے یہاں ایڈمٹ ہونے آیا ہوں۔ وہ جیسے ہی بولا تو کچھ میدا اس کے بولنے کی وجہ سے اس کے چہرے سے نیچے گرا۔ سخت جھنجھلاہٹ سے وہ بولا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا وہ اس طرح پکڑا جائے گا۔ وہ جو پہلے ہی اپنی حالت پہ اور کچن کی حالت پہ شرمندہ ہو رہا تھا اور غصہ ہو رہا تھا، اتنا کچھ کیا، اوپر سے بنی بنائی چائے بھی گر گئی تھی۔ چائے بناتے بناتے اب تو اس کا بھی دل کر رہا تھا پینے کو، جتنی مشکل چائے بنی تھی۔ دوسری طرف اس کی حالت دیکھ کر زرین سے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اسے بولتا دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگی تھی اور وہ سامنے کھڑا اسے زندہ کھا جانے والی آنکھوں سے گور رہا تھا۔ آپ کے بال، وہ اس کے بالوں کی طرف اشارہ کرتی بات پوری کیے بغیر پیٹ پکڑ کر پھر سے ہنسنے لگی تھی۔ وہ جو اس سے غصے سے گور رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے لگے مرر پر پڑی تو خود وہ اپنی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ سفید شرٹ تو پہلے سے زیادہ سفید ہوئی ہی تھی کہ سیاہ پینٹ بھی سفید ہی نظر آ رہی تھی اور اس کے بال بالکل سفید تھے اور ابھی بھی کچھ میدا اس کے بالوں میں اٹکا ہوا تھا۔ اسے خود اپنی حالت پہ ہنسی آنے لگی تھی۔ اسے ہنستا دیکھ کر وہ آہستہ سے آگے بڑھتا اپنے میدے والے ہاتھوں سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بڑھتا اپنے بالوں کو اس کے اوپر جاڑنے لگا تھا۔ جب تک زرین کو سمجھ آیا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا تب تک وہ دور کھڑا ہو کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ آریان، وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ اس سے پہلے کہ اسے پکڑتی وہ بھاگ کر لاؤنج میں جا چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہ ہنستی ہوئی اسے کشن اٹھا کے مار رہی تھی اور وہ ایک بھی کشن خود کو لگنے نہیں دے رہا تھا۔ پینٹ ہاؤس ان دونوں کے کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک چکی تھی۔ ہنس ہنس کر اس کے پیٹ میں بھی درد ہونے لگا تھا۔ وہ دونوں ہی نیچے گرے تھے، کچھ اس طرح کے نیچے کشنز پہ آریان اور وہ اس کے اوپر تھی۔ آریان کے بازو اس کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ وہ دونوں اس وقت بہت فنی لگ رہے تھے۔ سارے لاؤنج میں روئی بکھر گئی تھی۔ کچھ روئی کے ٹکڑے ہوا میں تھے جو کہ آہستہ سے برف کے ننھے ٹکڑوں کی طرح نیچے گر رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں جیسے کھو گئے تھے۔ تبھی وہ اسے اپنی باہوں میں قید کرتا، اسے پکڑے نیچے لٹاتا خود اس کے اوپر آ گیا تھا اور بے قابو ہوتا اس کے لبوں کو قید کر گیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد زرین بھی اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے محبت سے بڑے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے۔ آریان کے ہاتھ اس کی گردن سے ہوتے ہوئے اس کی کمر پہ موجود بیلٹ کو کھول رہے تھے اور وہ اپنے بازوؤں کو اس کی گردن کے گرد لپیٹے اس کی قربت میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ اب اسے اس کی قربت سے خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اب اس کے شدت پسند انداز پہ بھی وہ سکون محسوس کرتی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے لبوں کو آزاد کرتے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ ان کے لب گیلے ہو کر صاف ہو چکے تھے۔ زرین اس کی طرف دیکھتی ہلکے سے مسکراتی اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو صاف کر رہی تھی اور وہ آریان کے ہاتھوں کو اپنے پیٹ پہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا نائٹ گاؤن اتار رہا تھا۔ اس کے چہرے کو اپنی مومی انگلیوں سے صاف کرتی وہ اپنے لبوں سے اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ شاید زندگی میں آج پہلی دفعہ مجھے کچا آٹا بہت اچھا لگ رہا ہے، آریان اس کے کان کے پاس اپنے لبوں کو لے جاتا بولا تھا، جبکہ اس کی بات سن کے اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ یہ آٹا نہیں ہے، میدا ہے۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن کھولتی اس کی گردن پہ ہلکے سے لبوں کو لگاتی اپنا جملہ مکمل کر رہی تھی۔
ایک جھٹکے سے اس کا نائٹ گاؤن اتارتا اس پہ جھک گیا تھا۔ اس کی گردن سے ہوتا وہ اس کے سینے تک پہنچ گیا تھا۔ جو بھی ہے بہت اچھا ہے، اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، وہ اس کے سینے پہ اپنے لبوں کی چھاپ چھوڑتا دھیرے سے بولا تھا۔ زرین کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور اس کے ہاتھ آریان کی کمر پر چل رہے تھے۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا یہ شخص اسے اتنا عزیز ہو جائے گا کہ اس سے دور رہنا اب ناممکن تھا۔ وہ دونوں ہر طرح سے آزاد ہو کر ایک دوسرے میں گم تھے۔ وہ اس کے نرم سینے کو اپنے ہاتھوں میں بھرتا اس کو سسکنے پہ مجبور کر رہا تھا، اور وہ اس کی گردن اور اس کے سینوں پہ اپنے نرم لبوں کا احساس چھوڑتی اسے اور زیادہ بے قابو کر رہی تھی۔ وہ اس کے جسم کو کسی قیمتی چیز کی طرح اپنے لبوں سے معتبر کر رہا تھا۔ آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا کبھی؟ وہ جو اس کے گردن کے پاس جھکا اپنے لبوں سے اس کو معتبر کر رہا تھا، ایک لمحے کو تھم گیا اور اس کی بند ہوتی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اگر تمہیں چھوڑنا ہوتا تو کبھی اتنی مشکلوں میں نہ پڑتا۔ تمہارے لیے ساری دنیا سے لڑ سکتا ہوں میں، بلکہ میں لڑ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں ساری دنیا جان لے کہ تم میری محبت ہو، تم صرف میری ہو۔ وہ کہتا ہوا اس کی آنکھوں پہ اپنے لب رکھ رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں یہ آنکھیں صرف میرا انتظار کریں۔ میں چاہتا ہوں یہ گال صرف میرے قریب آنے پہ سرخ ہو جائیں۔ وہ اس کے گالوں میں نرمی سے پیار کرتا بول رہا تھا۔ اور یہ ہونٹ، میں چاہتا ہوں یہ ہر ایک کو بتائیں کہ تم میری بیوی ہو اور مجھے بے پناہ چاہتی ہو۔ وہ اس کے ناک کو ہلکے سے اپنے لبوں سے چھوتا بول رہا تھا۔ وہ جو اسے ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اس کی بات مکمل ہوتے ہی اپنے لبوں کو اس کے لبوں کے ساتھ ملا چکی تھی۔ وہ دونوں وجود صرف دو جسم ایک نہیں تھے، بلکہ وہ دو دل بھی ایک تھے۔ ایک دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے۔ کبھی وہ دونوں پیار کے اس ملن پہ انتہا پہ جاتے تو کبھی محبت کے دعوے کرتے۔ رات قطرہ قطرہ سرک رہی تھی۔ ونڈو سے باہر آؤ تو ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ بادلوں نے اور ٹھنڈی ہوا نے اپنا اثر دکھایا تھا۔ وہ اس وقت ایک مردہ وجود کی طرح فرش پہ نیم برہنہ حالت میں گری ہوئی تھی۔ الجھے ہوئے بال، داغدار جسم۔ وہ آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ وہی اپارٹمنٹ، وہی گندا ماحول، وہی بکھری ہوئی چیزیں اور وہی شخص جو آج سے کچھ عرصہ قبل اسے بے حد پسند تھا، لیکن آج اسے نفرت ہو رہی تھی، گن آ رہی تھی اس سے۔ مونا کے جسم پہ اس وقت دو مختصر سے کپڑوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کی گردن اور اس کے سینے پہ جلنے کے نشان بنے تھے، یہاں تک کہ اس کے کلہوں پہ بھی جلن ہو رہی تھی۔ حاشر اسے زبردستی یہاں لایا تھا جہاں وہ اس سے ملنے پہلے آتی تھی، اور اسے آریان کے ساتھ تعاون کی سزا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ بمشکل سیدھی ہوئی تھی، گلا پیاس سے جل رہا تھا۔ بہت مشکل وہ اٹھتی پانی تک پہنچی تھی۔ ابھی وہ پانی پی ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ او جانے من، تم اٹھ گئی اتنی جلدی؟ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ یہ میرا تھوڑا سا دوست ہے۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اب تمہاری طلب بڑھ گئی ہو، اس لیے میں اسے بھی ساتھ لے آیا۔ کیوں، صحیح کیا نا؟ حاشر اس کے پاس آتا اس کے بازو پہ انگلی پھیرتا کہہ رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ گھٹیا انسان، دفع ہو جاؤ، تم دونوں دفع ہو جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ نہیں، میرے قریب مت آؤ۔ دوسرا آدمی اس کی طرف ٹیڑھی چال چلتا آ رہا تھا۔ شاید وہ نشے میں تھا، جبکہ حاشر کا اس پہ بیٹھتا سگریٹ جلاتا مونا کی حالت دیکھ کر کہہ لگا رہا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں پیچھے ہٹو، میرے قریب مت آؤ، دفع ہو جاؤ، پلیز میرے قریب مت آؤ۔ حاشر پلیز اسے روکو۔ مونا اس شخص کے باری جسم کو خود سے اتارنے کی کوشش کر رہی تھی،
جبکہ وہ اس کے جسم کو جانوروں کی طرح نوچ رہا تھا۔ حاشر اس کی حالت دیکھتا تنزیہ ہنسا۔ ہوں، تم جیسی لڑکیاں ایسے ہی ٹھیک ہوتی ہیں۔ اوئے پیچھے ہٹ، ابھی نہیں، رک جا، وہاں جا کے بیٹھ۔ حاشر اسے مونا کے اوپر سے پیچھے کرتا، کاؤچ کے اوپر دھکیلتا کہہ رہا تھا، تم یہاں سے جانا چاہتی ہو نا ڈارلنگ؟ حاشر کے پوچھنے پہ اس نے جلدی سے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ تو ٹھیک ہے، ایک کام کر دو میرا، پھر جہاں چاہے چلی جانا۔ وہ مونا کے لبوں کو پانی کا گلاس لگائے چکا تھا۔ وہ یو ایس بی مجھے لا کر دو، جس یو ایس بی میں تم نے دلاور کی وہ باتیں ریکارڈ کی ہیں جو وہ میرے خلاف بک رہا ہے۔ اور ایک اور، کسی بھی طرح آریان کی بیوی کو گھر سے باہر نکالو اور بس تم آزاد، ہے نا؟ کتنا آسان۔ حاشر کی بات سن کر مونا کو اس سے اور بھی زیادہ گھن آنے لگی تھی۔ نہ جانے اب یہ گھن شراب کی تھی یا اس کی شکل کی تھی۔ کافی دیر اس کی طرف گھورنے کے بعد اس نے اچانک سے حاشر کے چہرے پہ تھوک دیا تھا۔ تم مر بھی جاؤ نا، میں تب بھی یہ نہیں کروں گی۔ تم کیا سمجھتے ہو آریان تم سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ اسے پتا ہے کس طرح کسی لڑکی کی عزت۔ چٹاک ابھی وہ اپنی پوری بات نہیں کر سکی تھی کہ حاشر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے گالوں پہ ایک کے بعد ایک تھپڑ برساتا گیا اور پھر اپنے کپڑے اتار کر مونا کے سوجے ہوئے چہرے کو اپنی پینٹ کی نزدیک کر گیا۔ مونا کے ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا۔ ان قریب تھا کہ وہ بھی ہوش ہو کر گر جاتی۔ وہ اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کے سر کو مسلسل آگے پیچھے کرنے لگا، جبکہ کمرے میں موجود دوسرا شخص بھی مونا کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں کسی وحشیوں کی طرح اس پہ ٹوٹ پڑے تھے اور وہ ٹوٹتی ہوئی سانسوں کے ساتھ کبھی ہوش کھو دیتی تو کبھی گٹی گٹی سی اس کے حلق سے چیخیں نکلتی۔ شاید آج کی یہ رات اس کی زندگی کا فیصلہ ان وحشیوں کے ہاتھ کر چکی تھی۔ وہ اپنے ہوش و حواس تو کب کی کھو چکی تھی۔ کسی زرد پتے کی طرح کسی بھی لمحے میں زمین بوس ہونے والی تھی۔